دی لبرل پریزیڈنٹ۔ ہاں تو جناب رفیق تارڑ صاحب، آپ بھی لبرل نکلے۔ آپ کہ جو اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے، جیب میں پاکٹ سائز قرآن مجید رکھتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، چٹنی کے ساتھ روزہ رکھتے اور نمک کے ساتھ افطار کرتے تھے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر دیکھ کر آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ درود شریف کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے۔ حج آپ کی بڑی خواہشوں میں سے ایک خواہش تھا۔ نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم رکھتے تھے۔ صبح صادق کے ساتھ بیدار ہوتے، ایک پارہ روز تلاوت کرتے، احادیث کی کتب اور اسلامی تاریخ آپ کی لائبریری کا حصہ ہوتی، اور نجی محفلوں میں مغربی فلاسفروں کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا، کہتے کہتے آپ کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ آپ کہ جو حقوق نسواں کی حامی خواتین کو دیکھ کر 3 بار لا حول پڑھتے اور پھر بڑی نفرت سے کہتے، یہ ننگی اور گندی آوارہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو عورتیں بنانا چاہتی ہیں، قہبہ خواہ کھولنا چاہتی ہیں، ڈسکو بار اور مخلوط کلب قائم کرنا چاہتی ہیں۔ اگر ان عورتوں کو روکا نہ گیا تو پاکستان پاکستان نہیں رہے گا، یورپ بن جائے گا۔ آپ ننگے سر، تنگ لباس اور سرخ پاؤڈر کے ساتھ باہر نکلنے والی عورتوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے تھے، انگریزی بولنے والی خاتون کو پنجابی میں جواب دیتے تھے، جینز پہننے والی بچیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی مثالیں دے کر مسلمان بنانے کی کوشش کرتے تھے، جہیز کو لعنت، شادی بیاہ پر بیجا اسراف کو خلاف اسلام سمجھتے تھے، بہشتی زیور کو خواتین کے سلیبس کا حصہ بنانا چاہتے تھے، اور مشرق کی سادہ باحیا سلجھی اور ان پڑھ عورت آپ کی آئیڈیل تھی۔ آپ کہ جو قادیانیوں کو سب سے بڑا فتنہ سمجھتے تھے، یورپ میں ان کے وسیع نیٹ ورک پر کڑتے تھے، تحریک ختم نبوت میں چندہ دیتے تھے، قادیانیوں کے خلاف چھپنے والی کتابیں اپنی جیب سے خرید کر تقسیم کرتے تھے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے ہر جلسے میں شریک ہوتے تھے، اسکول کے بچوں کو فتنہ قادیانیت پر تقریریں لکھ کر دیتے تھے، شورش کاشمیری کو قادیانی دشمنی میں پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر سمجھتے تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری کو دنیا کا سب سے بڑا مقرر قرار دیتے تھے، قادیانیوں کے خلاف چلنے والی تحریکوں میں ڈنڈے کھاتے تھے، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والے دن کو قومی تہوار کی طرح منانا چاہتے تھے، قادیانیوں کے قائم کردہ مقدموں میں ماخوذ مجرموں کا مفت کیس لڑتے تھے، اور آپ لندن جا کر مرزا طاہر کو مناظرے کی دعوت دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ کہ جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکٹ کے سب سے بڑے حامی تھے، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجرموں کی کھال کھینچ لینے کے قائل تھے، غازی علمدین شہید جیسی موت کے خواہاں تھے، کسی شخص کے منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کسی شخص کے منہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر کھول اٹھتے تھے، آپ کی آواز پھرا جاتی، ماتھے پر پسینہ آ جاتا اور ہاتھ کانپنے لگتے تھے۔ آپ جہاد کو بیت المقدس کے حصول کا واحد ذریعہ قرار دیتے تھے، پاکستان میں آباد عیسائیوں، ہندوؤں اور سکھوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کرتے تھے، خلفائے راشدین کو تنقید سے مبرہ سمجھتے تھے، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کو حلف کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ آپ کہ جو سادگی، شرافت اور ایمانداری کے پیکر تھے، شکل و صورت، قول و فعل، نشست و برخاست، چال و ڈھال اور خیالات و احساسات سے چھٹے خلیفہ راشد دکھائی دیتے تھے۔ آپ کہ جو رشوت نہیں لیتے تھے، زمین پر سوتے تھے، سادہ خوراک کھاتے تھے، پیدل چلتے تھے، پنجابی بولتے تھے، قینچی چپل پہنتے تھے، کندھے پر پرنا رکھتے تھے، شلوار کرتا پہنتے تھے، سر ننگا نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ کہ جو مہینے کی پہلی تاریخوں کو رکشے اور آخری تاریخوں کو پیدل کوٹ جاتے تھے، 2 وقت کھانا کھاتے تھے،
اپنی جیب سے چائے پیتے تھے، تحفے کو رشوت سمجھتے تھے، تعریف کو خوشامد اور تنقید کو حرارت کہتے تھے، مخلوط تعلیم کو ہدف تنقید بناتے تھے، بازاروں میں کھانے پینے کو شیطانی فعل گردانتے تھے، بسنت کو خلاف قانون کہتے تھے، موسیقی پر پابندی لگانا چاہتے تھے اور داڑھی کو قانون بنانا چاہتے تھے۔ ہاں، آپ کہ جو پوری زندگی ایک ایسے حکمران کا راستہ دیکھتے رہے جو اسلام کے بنیادی موقف پر ڈٹ جائے، جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہا دے، جو گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کے ایک دروازے سے داخل ہو اور مارتا دھاڑتا دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے، جو پردے کو قانون بنا دے، تھانے کے ذریعے نمازیں قائم کرائے، کوڑے سے زکوٰۃ وصول کرے، تلوار سے شریعت نافذ کرے اور تھپڑ سے قرآن مجید پڑھائے، جو معاشرے سے عدم مساوات کھرچ کر الگ کر دے، جو دولت مساوی تقسیم کرے، غربت، بے روزگاری اور بیماری کے خلاف جہاد کرے، جو بھیس بدل کر شہر شہر پھرے، جو تانگے والے سے لے کر کار والے تک اور پرچون فروش سے صنعت کار تک سب کے مسئلے مسائل سمجھتا ہو۔ ہاں، ہاں، آپ ایک سچے، کھرے اور پابند مسلمان تھے۔ آپ کو اپنی بنیاد پرستی پر فخر تھا، اپنی تاریخ، اپنے ارتقاء اور اپنے فلسفے پر ناز تھا۔ آپ مسلمان ہونے کی بنا پر اللہ کی زمین پر پورے قد کے ساتھ چلنا چاہتے تھے، لیکن افسوس آپ بھی لبرل نکل آئے۔ ہاں جناب رفیق تارڑ صاحب، یہی المیہ ہے اس ملک کا کہ ہم لوگ صرف اس وقت تک مسلمان رہتے ہیں جب تک صدر نہیں بنتے، اس وقت تک پاکستانی رہتے ہیں جب تک پارلیمنٹ ہاؤس کے ٹھنڈے گرم ہالوں میں گھومنے والی گداز کرسیوں پر نہیں بیٹھتے۔ ہمارے کان اور ہماری آنکھیں صرف اس وقت تک کام کرتی ہیں جب تک ہم موٹر کی آواز نہیں سنتے، جب تک ہم سلیوٹ وصول نہیں کرتے۔ افسوس، ایک شخص گھر سے نکلا تو سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، منزل پر پہنچا تو لبرل ہو گیا۔ صد افسوس، ایک دیہاتی میلہ دیکھنے نکلا تو سچا، شہر پہنچا تو اپنی سادگی، اپنی سچائی اور اپنے کھرے پن پر شرمندہ ہو گیا۔